أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، یعنی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ عقیدہ کی یہ مشہور و معروف کتاب، جس میں اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا، سلفی لوگوں کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب کے آغاز میں کتاب کے مؤلف نے یہ بیان کیا کہ ہمارے عقیدے میں بنیادی حیثیت ہے ارکان ایمان کی۔ 6 چیزوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والا تبھی اللہ پہ ایمان لانے کا دعویٰ کر سکے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ بھی ایمان لائے۔ پھر امام صاحب نے اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا قرآن کریم کی آیات کے ذریعے۔ جب وہ اللہ کی صفات کا تذکرہ کر رہے تھے، آیات ذکر کر رہے تھے اور اپنا تبصرہ ساتھ نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ قرآن اگر اسے عام آدمی بھی پڑھے تو قرآن اس کی رہنمائی کرے گا اس بات کی طرف کہ اللہ کی صفات پہ ایمان لایا جائے۔ پھر انہوں نے آغاز کیا احادیث کا، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی طرح احادیث بھی اللہ رب العزت کی صفات پہ دلالت کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا نزول، کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ پھر ہم پڑھ چکے ہیں اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے کئی امور پہ۔ پھر ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کئی لوگوں پہ۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کئی لوگوں پہ، کئی امور پہ۔ اور آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی صفت الرجل والقدمین، یعنی کہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے پاؤں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے قدمین کے بارے میں۔ اور اس موضوع کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے امام طحاوی رحمہ اللہ کے یہ الفاظ رکھنا چاہوں گا جو انہوں نے عقیدے میں بیان کیے ہیں کہ لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام ولا یشبہ الانام، کہ اللہ رب العزت تک ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی، ہمارے ذہن اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی ہے، جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی اپنی طرف سے کوئی کیفیت بیان کریں۔ بیان کرنا دور کی بات ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں سوچنا، کیفیت کے بارے میں سوچنا کہ ممکن ایسے ہو، ممکن ایسے ہو، سوچنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں سوچنا بھی غلط ہے۔ اس طرف اپنے دماغ کو لے کر نہیں جانا، شیطان لے کر جائے تو 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں جانب پھونکے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں سوچنا بھی غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی صفات میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں۔ آپ نے دلچسپی لینی ہے ان چیزوں میں جن چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کر دیا، جن کا تذکرہ اللہ کے نبیوں نے کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اگر ہم نے اللہ کی صفات میں دلچسپی نہیں لینی تو اللہ نے صفات کیوں بیان کی ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں ترغیب دیتے ہیں
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سیکھیں، اللہ کی صفات کو سیکھیں۔ کیوں ہم سے کہا جاتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، جان لو کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں دلچسپی رکھیں، لیکن دلچسپی وہاں تک جہاں تک ہمیں معلومات دی گئی ہیں، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے کے بارے میں سوچنا غلط ہوگا۔ تو اب ہم نے آج پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے قدمین کے بارے میں۔ اللہ کے قدمین یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے یا فعلی؟ ذاتی صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خبری صفت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے وہ صفت ہے جس کا علم صرف قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، عقل یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی، عقل یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آئیے اس موضوع پہ سب سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، پھر اس موضوع پہ جو لمبی حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اس حدیث میں قدمین کا بھی تذکرہ ہوگا اور عقیدے کے بارے میں دیگر بہت سی باتیں آ جائیں گی، اور ہم جمع ہوئے ہیں آج کیا سیکھنے کے لیے؟ عقیدہ سیکھنے کے لیے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں، امام صاحب سے مراد کون؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 728 ہجری میں، 728۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا تزال جہنم یلقا فیہا، جہنم میں مسلسل ڈالا جاتا رہے گا۔ کس کو؟ لوگوں کو، جنوں کو۔ اور ایک تو پتا چلا کہ جہنم، اس کا تذکرہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث میں آ گیا، تو ہم جہنم پہ ایمان رکھتے ہیں اور جہنم کو ایک حقیقت مانتے ہیں، ہم اسے مجاز نہیں سمجھتے۔ جہنم کو ہم حقیقت مانتے ہیں، اسے مجاز نہیں سمجھتے۔ ہم ان فلاسفہ کی طرح نہیں ہیں جن کے اوپر آج دنیا فخر کرتی ہے، جن کے عقائد اتنے برے ہیں، اتنے گندے ہیں کہ ان میں سے کئی لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنت جہنم کی باتیں صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور شوق پیدا کرنے کے لیے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا کہ اللہ ایک چیز کا تذکرہ کرے، اس بات کرے، اور ہم کہیں کہ نہیں وہ چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ باتیں بیان کی ہیں، رسول اللہ نے یہ باتیں بیان کی ہیں صرف لوگوں میں عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے، نیکیوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور گناہوں سے ڈرانے کے لیے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ جہنم ایک حقیقت ہے، اور یہ پیدا ہو چکی ہے کہ پیدا ہوگی؟ پیدا ہو چکی ہے۔ اعدت للکافرین، یہاں پہ کہا گیا جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا، یعنی کہ لوگوں کو۔ تو یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ جہنم میں جن کو لے جایا جائے گا بڑی عزت سے لے جایا جائے گا، یا توہین کے انداز میں ان کو ڈالا جائے گا؟ توہین کے انداز میں، کوئی ان کی عزت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وہی تقول، جبکہ جہنم کہہ رہی ہوگی، جہنم، یہ جہنم کا گفتگو کرنا یہ ایک حقیقت ہے یا مجازن کہا گیا ہے؟ جی، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن جہنم تو ایک بے جان چیز ہے، اس میں روح تو نہیں ہوتی۔ بے جان چیزیں کیسے کلام کر سکتی ہیں؟ جس اللہ نے میرے اور آپ کے منہ میں موجود وہ گوشت کا ٹکڑا جس کو زبان کہتے ہیں، اس میں بولنے کی طاقت ڈال دی ہے، تو اس کے لیے باقی بے جان چیزوں کو بولنے کی طاقت دینا کون سا مشکل ہے؟ تو ہمارا ایمان ہے کہ جہنم خود کلام کرتی ہے، اور جہاں جہاں پہ آیا کہ جہنم نے کلام کیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، جہاں جہاں پہ آیا جنت نے کلام کیا ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہ وہی تقول،
جہنم میں لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور وہ آگے سے کہتی رہے گی حل من مزید، کیا مزید لوگ بھی ہیں، مزید بھی ایسے ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا. گویا کہ جہنم کہے کہ آنے دو ان کو، تاکہ اللہ کے ان مجرموں کو میں سزا دوں، عبرت کا نشان بناؤں. حتی یضع رب العزت فیہا رجلہ، حتیٰ کہ رکھے گا رب العزتی، عزت کا رب. کیا مطلب ہے عزت کا رب؟ جی، کیا اللہ تعالی عزت کے خالق ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ عزت اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے خالق نہیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے. تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک کہ عزت والا رب جو ہے وہ رکھے گا اس جہنم میں. عزت والا رب کا معنی کیا ہوگا؟ صاحب. یہاں تک کہ رکھے گا عزت والا رب فیہا، جہنم میں، رجلہ، اپنا رجل، اپنا قدم. وفی روایت، اور ایک روایت میں علیہا قدمہ، کہ عزت والا رب رکھے گا اس کے اوپر اپنا قدم. تو اس سے پتا چلا کہ فیہا سے مراد کیا تھا؟ علیہا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71 وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. فرعون کہہ رہا ہے کن سے؟ اپنے جادوگروں سے، کہ میں تمہیں لے کر آیا تھا موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے علیہ السلام، اور تم لوگوں نے اس پہ ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے. تم لوگ آپس میں ملے ہوئے ہو، یہ تمہارا استاد لگتا ہے مجھے، اور میں تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا. تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے اجازت لیے بغیر موسیٰ کے رب پہ ایمان لانے کی؟ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں لازمی طور پہ تم کو سولی پہ چڑھاؤں گا. اور سولی کہاں دوں گا؟ فی جذوع النخل، کھجور کے درختوں کے تنوں میں، یا تنوں کے اوپر؟ تنوں کے اوپر. لیکن لفظ کیا ہے؟ فی. تو یہ فی بمعنی علا ہے. اسی طرح یہاں پہ عزت والا رب رکھے گا جہنم پہ اپنا قدم. فَيَنزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، تو جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ سمٹ جائے گا. فَتَقُولُ قَدْ قَدْ، تو جہنم کہے گی قد قد، بس بس بس، یعنی کہ اب مجھ میں کوئی جگہ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے سے جہنم سمٹ جائے گی، خالی جگہ ختم ہو جائے گی. اس حدیث کو روایت کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم نے. لیکن میں یہ حدیث پوری آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم اس سے اچھی طرح عقیدہ سیکھ سکیں. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری شریف میں اس حدیث کے نمبر ہے 4550 4550، اور مسلم شریف میں اس حدیث کے نمبر ہے 2846 2846. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحاجت الجنت والنار، جنت و جہنم کا آپس میں بحث و مباحثہ ہوا، آپس میں جھگڑا ہوا. فقالت النار، جہنم کہنے لگی اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین، مجھے ترجیح دی گئی ہے تکبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ اور جابر اور سرکش قسم کے لوگوں کے ساتھ. یعنی کہ
میرے اندر ان کو پھینکا جائے گا جو متکبر تھے دنیا میں اور سرکش تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ان میں سے بنایا ہے جو آسانی کے ساتھ اللہ کی ہر بات کو مان لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی ہر بات کو مان لیتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جنت و جہنم کا آپس میں بحث و مباحثہ ہوا، آپ نے مان لیا اس کو، میں نے بھی مان لیا۔ لیکن دنیا میں کتنے ہی ایسے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ایسی حدیث کو پڑھنے کے بعد آگے سے کہنا کہ نہیں ہم نے نہیں ماننا۔ وہ لفظ یہ نہیں بولتے نہیں ماننا، لفظ میٹھا بولیں گے کیا کہ یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے، یہ مجازن کہا جا رہا ہے، حقیقتاً کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوا۔ تو انکار تو کر دیا نا، کیا کہہ رہے حقیقتاً کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوا، یہ مجازی طور پہ کہا گیا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ایسا جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایسا حقیقتاً ہوا ہے۔ تو جنت جہنم کا بحث و مباحثہ ہوا تو جہنم کہنے لگی کہ مجھے ترجیح دی گئی ہے تکبر کرنے والے اور سرکش قسم کے لوگوں کے ساتھ۔ اس جملے میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو تکبر نہ کیا کریں۔ اور تکبر کی تعریف کیا ہے، یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کی تعریف خود اللہ کے نبی نے کی ہے، خود اللہ کے نبی نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تکبر کیا ہے۔ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو ریجیکٹ کر دینا، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو ریجیکٹ کر دینا۔ تو تکبر دو طرح کا ہو گیا۔ ہم عام طور پہ تکبر سمجھتے ہیں کس کو؟ لوگوں کو حقیر جاننے کو۔ تو لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر بھی دنیا میں عام ہے۔ مجھے اور آپ کو اس تکبر سے بچنا چاہیے، کبھی کسی کو حقیر نہ جانے۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے جنت میں عام طور پہ وہی لوگ ہوں گے جن کو دنیا حقیر جانتی ہے، جن کو دنیا حقیر جانتی ہے۔ اور تکبر کا دوسرا یعنی کہ جو وصف ہے وہ کیا ہے؟ حق بات مل جائے ماننے کی بجائے ماننے سے انکار کر دینا۔ یہ بھی تکبر جو ہے کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال اپنی شلوار، اپنی چادر، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اور جو لوگ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تکبر سے ایسا نہیں کر رہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہی تکبر ہے۔ تکبر کیسے نہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا تھا، آپ منع نہیں ہوئے، آپ آگے سے اکڑ گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی حدیث سے اوپر سمجھتے ہیں، یہی تو تکبر ہے۔ تو جو ہی کوئی مسئلہ معلوم ہو قرآن و حدیث سے اور ثابت ہو جائے کہ وہ بات واقعی اللہ نے کہی، اللہ کے رسول نے کہی ہے، فوری طور پہ ایمان لائیں۔ وقالت الجنہ، اور جنت نے جہنم سے کہا مالی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم، کہ مجھے کیا ہے کہ مجھ میں نہیں داخل ہو رہے مگر کمزور قسم کے لوگ، مجھ میں نہیں داخل ہوں گے مگر کمزور قسم کے لوگ اور گرے پڑے لوگ، حقیر قسم کے لوگ، جن کو آپ کچھ نہیں جانتے تھے، جن کا آپ کی نگاہوں میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، یہ آپ کو جنت میں نظر آئیں گے۔ مدرسوں کے جو طالب علم ہیں، کیا ہمارا معاشرہ ان کو کوئی حیثیت دیتا ہے؟ حقیر جانتے ہیں ان کو۔ مسجد کا خادم، قاری صاحب کی پھر بھی تھوڑی بہت عزت ہوتی ہے، لیکن مسجد کا خادم، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کوئی عزت ہے؟ جبکہ نبی علیہ السلام کے ہاں کیا مقام تھا مسجد کے خادم کا، مسجد کی خادمہ کا، کہ جب وہ عورت فوت ہوئی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی
اور آپ کو پتا چلا کہ فوت ہو چکی ہے، جنازہ پڑھا جا چکا ہے، دفن کیا جا چکا ہے، تو آپ ناراض ہوئے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ کچھ صحابہ کرام کو لے کر اس کی قبر پہ گئے، قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ ہے مقام مسجد کے خادم کا، مسجد کی خادمہ کا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم حقیر جانتے ہیں، جبکہ ہم نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی مجلس سے ان صحابہ کرام کو دور کریں جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں عبادت سے، دین سے۔ انہیں دنیا نہیں چاہیے، انہیں رب کی رضا چاہیے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں کیا آتا ہے کہ یہ کون سے صحابہ کرام تھے جن کو دور کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا؟ عبداللہ بن مسعود تھے، عمار بن یاسر تھے، بلال تھے۔ گویا کہ اہل مکہ، مشرکین مکہ ان لوگوں کو حقیر جانتے تھے، اور آپ سے کہا گیا ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں گے، بس ان کو اٹھا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موضوع پہ سوچ رہے تھے، کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی نگاہوں میں بلال کا کوئی مقام نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کا کوئی مقام نہیں ہے، آپ ان صحابہ کرام کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ صرف آپ ہر موقع پہ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، وہ بھی بچ جائیں، یہ بھی بچ جائیں۔ تو آپ کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ ایک مجلس سے ان کو اٹھا دیا جائے تاکہ آپ ان کی گفتگو سن سکیں اور ان کو ایمان لانے کا موقع مل جائے، ان کا یہ بہانہ ختم ہو جائے کہ آپ نے ان کو اٹھایا نہیں تو ہم بیٹھے نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے دور کریں۔ تو معاشرہ جن لوگوں کو حقیر جانتا ہے ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہوں میں کیا ہے؟ تو یہاں پہ جنت کہہ رہی ہے کہ جنت میں کون داخل ہوں گے؟ معاشرے کے وہ لوگ جن کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا تھا، حقیر سمجھا جاتا تھا، گرے پڑے لوگ تھے، جن کی گفتگو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا، آپ نے کہا کہ تمہاری نگاہوں میں اس آدمی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا سٹیٹس ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا شخص ہے یہ جہاں پہ بھی جائے گا لوگ اس کی بات سنیں گے، شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت مانی جائے گی، ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ اگر کہیں رشتے کے لیے جائے، نکاح کے لیے جائے، تو وہ جس گھر میں جائے گا وہ اس کو رشتہ فوری طور پہ دیں گے۔ پھر ایک آدمی گزرا، فقیر سا، سادہ سا، آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کے نام کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ جدھر بھی جائے گا اس کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، رشتے کے لیے کہیں جائے گا اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ معاشرے کی نگاہوں میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ یہ بعد والا شخص پہلے شخص جیسے کئی لوگوں سے بہتر ہے اللہ کی نگاہوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کی طرف، کس کا قد لمبا ہے، کون گورا ہے، کون بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا تمہارے مال کی طرف، کس کے پاس گاڑیاں ہیں، کون وزیر ہے، کون بادشاہ ہے، کون منسٹر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف، دل میں تقوی، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، دل میں ایمان کتنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے فرمایا تمہارے اعمال کی طرف، تمہاری نمازوں کی طرف، تمہاری تلاوتوں کی طرف، تمہارے اذکار کی طرف، اور تمہارے گناہوں سے بچنے کی طرف۔ تو یہ بحث و مباحثہ کس کا ہو رہا ہے؟ جنت اور جہنم کا۔ قال اللہ تبارک و تعالی للجنہ، تو اللہ تعالی نے اس موقع پہ جنت سے کہا انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے۔
ارحم بک من اشاء من عبادی، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہوں گا اپنی رحمت کروں گا. پتا چلا جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا. وقال للنار، اور اللہ نے کہا جہنم سے، انما انت عذابی، تو میرا عذاب ہے. اعذب بک من اشاء من عبادی، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جن کو چاہوں گا عذاب دوں گا. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْؤُهَا، اور اللہ نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے، جنت بھی بھرے گی جہنم بھی بھرے گی. اللہ نے کہا ہے نا سورہ ہود میں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ میں لازمی طور پہ جہنم کو بھروں گا جنوں سے اور انسانوں سے. فَأَمَّا النَّارُ، جہاں تک تعلق ہے جہنم کا، فَلَا تَمْتَلِئُ، تو وہ نہیں پر ہوگی، نہیں بھرے گی، حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ رکھیں گے اپنا پاؤں. حدیث میں تذکرہ آ گیا کس کا؟ اللہ کے رجل کا. فتقول، تو جہنم کہے گی قط قط قط، بس بس بس، ایک جگہ پر ہو گئی. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ، تب جہنم بھر جائے گی. وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ سمٹ جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی ایک پہ بھی ظلم نہیں کرے گا. نجائز طور پہ اللہ کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا. دنیا میں جو آپ کی جیلیں ہیں یہ بری پڑی ہیں کن سے؟ بے گناہ لوگوں سے، جن کو غلط وہاں پہ ڈال دیا گیا. اور ڈالنے والے کون؟ وہ جج جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، نہیں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، آپ کی جدید یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے، جدید تعلیم سے راستوں پہ راستہ، جن کے دل و دماغ میں بات ڈال دی گئی ہے کہ شاید قرآن و حدیث کے ذریعے لوگوں کو انصاف دینا ممکن نہیں ہے. یہ آج کے زمانے میں قرآن و حدیث کے ذریعے عدالتی سسٹم نہیں چل سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ جہنم میں کسی کو بھی نجائز طور پہ نہیں ڈالیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا میں جہنم کو پر کروں گا. تو جہنم میں جگہ موجود ہے. اللہ نے مزید لوگوں کو پیدا نہیں کیا کہ میں ان کو نجائز طور پہ جہنم میں ڈال دوں اور جہنم بھر جائے، بلکہ اللہ نے جہنم پہ پاؤں رکھا تاکہ وہ آپس میں مل جائے اور پر ہو جائے. لیکن آگے دیکھیں، وَأَمَّا الْجَنَّةُ، جہاں تک تعلق ہے جنت کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنشِئُ لَهَا خَلْقًا، اللہ جنت کو پر کرنے کے لیے مزید لوگوں کو پیدا کرے گا اور پیدا کر کے ان کو جنت میں ڈالے گا تاکہ جنت فل ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی عظمت دیکھیے. جنت فل نہیں ہو سکی جب کہ جنت میں جانے والا جو سب سے آخری اور سب سے ہلکا انسان ہوگا اس کو جنت میں کتنی جگہ ملنی ہے؟ ہاں جی، آپ کے شہر کے برابر ملے گی. جتنی کیا ہے یہ دنیا ہے، جتنی یہ زمین ہے، یہ زمین 10 گنا ہو، کتنی ہو؟ 10 گنا ہو تو یہ کس کو ملنی ہے؟ اس جنتی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جو سب سے ہلکا جنتی ہے. اندازہ کیجئے کہ سارے جنتیوں کو کتنی جنت ملنی ہے اور پھر بھی جنت فل نہیں ہوئی. تو اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے لیے مزید لوگوں کو پیدا کرے گا اور پھر ان کو جنت میں جگہ دے دے گا. لیکن جہنم میں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا. کیا پتا چلا کہ اللہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا رجل ہے.
قدم ہے اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں دوسری دلیل کی طرف۔ کس چیز کی دوسری دلیل؟ اللہ تعالیٰ کے قدمین کے بارے میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس کا اپنا قول ہے، کہتے ہیں الکرسی موضع قدمیہ، کہ یہ جو قرآن میں آیا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے، زمین سے زیادہ بولیے وسعت رکھتی ہے۔ یہ کرسی کیا چیز ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں الکرسی موضع قدمیہ، اللہ کے قدمین کی جگہ ہے، قدمین رکھنے کی جگہ ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی بھی پتہ چلا کہ کرسی بھی ایک حقیقت ہے، ایک جسم ہے، یہ کوئی مجازی چیز نہیں ہے، کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں کرسی سے مراد ہے اللہ کا علم، وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے علم نے آسمان و زمین کا احاطہ کر رکھا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد ہے اللہ کا اقتدار، جیسے ہم کہتے ہیں نا کرسی، ہم کیا کہتے ہیں سیاستدان کرسی کی خاطر لڑ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کرسی سے مراد ہے اللہ کی حکومت، وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی کہ اللہ کی حکومت آسمانوں پہ بھی اور زمین پہ بھی ہے۔ یہ سب تعویلیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنا ہے، اور ہم الحمدللہ اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے بھی اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد کرسی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کرسی میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ جس کرسی پہ بیٹھنے کا کبھی کسی مزدور کو موقع ملتا ہے کسی جگہ، وہ کرسی، اور جس کرسی پہ کسی ملک کا بادشاہ بیٹھتا ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ کی کرسی اور مخلوق کی کرسی میں بہت فرق ہے، لیکن ہم اس کی تفصیلات یا اس کی کیفیت اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہاں پہ اس قول کو پڑھ کے ایک تو پتا چلا کہ ہم نے کرسی پہ ایمان لانا ہے، اور دوسرے میں پتا چلا کہ کرسی ایک حقیقت ہے اور ایک جسم ہے، اور یہ کہ کرسی کیا ہے، اللہ کے قدمین رکھنے کی جگہ۔ عبداللہ بن عباس مزید کہتے ہیں والعرش لا يقدر احد قدرہ، کہ جہاں تک تعلق ہے عرش کا، تو عرش کی مقدار اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ عبداللہ بن عباس کا قول آپ کو کہاں ملے گا؟ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب التوحید، وہاں پہ ملے گا، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 191 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب مختصر العلوم میں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھی کس موضوع پہ؟ العلوم، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کے بارے میں، کہ اللہ سب سے اوپر ہے۔ اس موضوع پہ باقاعدہ امام ذہبی کی کتاب ہے، اور ہم اس عقیدے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی کتاب کا کیا کیا، اختصار، اور پھر اس میں جو روایات آئی تھی ان پہ حکم لگایا ہے۔ تو یہ روایت بھی وہاں پہ آئی تو اس کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے یہ تو عبداللہ بن عباس کا اپنا قول ہو گیا، یہ حدیث تو نہ ہوئی۔ تو کیا جواب ہے اس کا؟ کہ صحابہ کرام جب غیبی امور کے بارے میں گفتگو کریں اور اس گفتگو کے پیچھے کوئی اسرائیلی روایت نہ ہو، تو پھر وہ کیا ہوا کرتا ہے، وہ صحابی کا قول حدیث کے حکم میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں کیا امید ہے کہ عبداللہ بن عباس نے یہ گفتگو کس سے سنی ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اپنی طرف سے وہ بات ایسی کہہ نہیں سکتے، ان کو اتنی بڑی بات کہاں سے معلوم ہو گئی کہ کرسی جو ہے اللہ کے قدمین رکھنے کی جگہ ہے؟ کیا کوئی صحابی اتنی بڑی بات اپنی طرف سے کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو صحابی کے ایسے قول کو کیا کہتے ہیں کہ یہ حکم کے لحاظ سے کیا ہے، مرفوع، حکم کے لحاظ سے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مقام
رکھتا ہے یہ قول، یہ اثر۔ تیسری دلیل، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ الکرسی موضع القدمین، کرسی قدمین رکھنے کی جگہ ہے۔ اس کو روایت کے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب العرش میں، امام احمد کے بیٹے عبداللہ نے اپنی کتاب السنہ میں، امام طبری نے اپنی کتاب تفسیر میں، اور امام بہقی نے اپنی کتاب الاسماء والصفات میں، اور امام بہقی کی کتاب میں اس کا نمبر ہے 859 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب مختصر العلوم میں۔ میں آپ سے بھی اور جو آن لائن درس سن رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا، کیا ایسے دروس میں بیٹھنے کا فائدہ ہے؟ آج ہم نے کتنی باتیں سیکھی ہیں یا ان کو دوبارہ سے جاننے کے بعد ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہوا ہے؟ مثال کے طور پہ جنت کے بارے میں گفتگو ہوئی، جہنم کے بارے میں گفتگو ہوئی، ان کے آپس میں بحث و مباحثہ کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور ہمیں یہ سبق ملا کہ جہنم سے بچنے کے لیے تکبر سے بچنا ہوگا، اور ہمیں پتا چلا کہ جنت میں جانے والے عام طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو معاشرہ حقیر جانتا ہے۔ تو آپ کسی نمازی کو، کسی توحید والے کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ان لوگوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ آنا جانا رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ان میں سے کوئی آپ کو تکلیف بھی دے دے تو آپ یہ مت سوچیں کہ یہ نہیں جانتا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ تکلیف اس نے دی، آپ نظر انداز کر دیں اللہ کی خاطر، یہ سوچ کے کہ شاید یہ اللہ کا پیارا ہوگا، کوئی بات نہیں، اس نے غلط بات کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ، میں صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جنت سے بھی جہنم سے بھی ہمیں پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، صرف نبیوں سے نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، صرف فرشتوں سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق سے چاہے کلام کرتا ہے۔ اور یہ پتا چلا کہ جہنم اتنی وسیع ہے، اتنی کشادہ ہے کہ وہ تمام مجرموں کو جہنم میں ڈالنے کے باوجود بھرے گی نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا رکھیں گے؟ اپنا قدم رکھیں گے۔ اور پتا چلا کہ جنت بھی اتنی وسیع ہے کہ وہ بھرے گی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق کو پیدا کریں گے اور ان کو جنت میں بسائیں گے۔ پھر ہمیں پتا چلا کہ کرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قدمین کی جگہ ہے، تو قدمین کا تذکرہ بھی آ گیا عقیدے کے لحاظ سے، اور کرسی کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اور ہم نے جانا کہ کرسی کو ہم نے حقیقت ماننا ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کہیں کہ کرسی سے مراد اللہ کی حکومت ہے یا کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اردو سپیکنگ بہت سے مفسرین کے ہاں یہ تفسیر آپ کو ملے گی، مولانا مودودی رحمہ اللہ کے ہاں بھی یہی تفسیر آپ کو ملے گی جو غلط ہے، انہوں نے بھی تعویل کی ہے اس کی۔ پھر ہمیں پتا چلا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہی کرسی کے بارے میں کہا جو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے۔ تو جب دو صحابیوں نے کہہ دیا تو ہمارا ایمان اس چیز پہ مزید بڑھ گیا۔ اور آج ہی کی مجلس میں آپ کو یہ بھی جاننے کا موقع ملا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی مستقل کتاب ہے کس پہ؟ اللہ کے علوم پہ۔ پتہ چلا یہ عقیدہ کتنی اہمیت رکھتا ہے پرانے علماء کرام کے نزدیک۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں کہ انہوں نے اس کتاب کو مختصر کیا اور اس کے آنے والے آثار اور احادیث اور اقوال پہ حکم لگایا۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کا اس صفت کے بارے میں کیا کہنا ہے، جو عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویلیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے الفاظ مان بھی لیں تو معنی و مفہوم نہیں مانتے، ان کا رد عمل یہاں پہ کیا ہے، تعویل کیسے کی انہوں نے۔ تو اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا معتزلہ اور اشاعرہ کے پاس، معتزلہ اور اشاعرہ کے پاس۔ میں کہہ چکا ہوں آپ سے پہلے بھی کہ معتزلہ اشاعرہ بطور، خصوصاً معتزلہ بطور گروہ جماعت شاید آپ کو دنیا میں آج کل نہ ملے،
لیکن ان کے عقائد بکھرے ہوئے آپ کو آج بھی ملیں گے. کچھ ان کے عقائد آپ کو جاوید غامدی صاحب کے پاس مل جائیں گے, کچھ کسی اور کے پاس مل جائیں گے. وہ عقائد ختم نہیں ہوئے, عقائد ختم. مثال کے طور پہ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن کریم اللہ کی صفت نہیں بلکہ کیا ہے, مخلوق ہے. تو آپ عمان میں چلے جائیں, وہاں پہ عبادیہ موجود ہیں, جو وہاں پہ سرکاری ان کا مذہب ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن مخلوق ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں آخرت میں بھی. تو آپ یہ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ غلط عقائد آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں, آپ نے ان سے بچنا ہے. یہ نہ سوچا کریں کہ علماء ہمیں پرانے لوگوں کی باتیں ایسی بتاتے رہتے ہیں, فضول میں ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں. نہیں, یہ عقائد موجود ہیں, ان عقائد کو پھیلانے والے بھی موجود ہیں, اور میرے اور آپ جیسے ہی وہ لوگ ہیں جو ان عقائد کو قبول کر لیتے ہیں. تو اب معتزلہ یہ ہوگا. اشاعرہ کی طرف آ جائیں تو میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے اردو سپیکنگ ممالک میں عام طور پر جو لوگ موجود ہیں یہ عقیدے کے لحاظ سے اشاعرہ کے قریب ہیں. اپنے آپ کو ویسے ہی ماتریدی کہتے ہیں, لیکن یہ کن کے قریب ہے؟ اشاعرہ کے قریب ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں جب کہیں کسی سلفی عالم دین, حدیث عالم دین کی گفتگو ہوتی ہے دوسروں سے, تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا کیسے انکار کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ بھول گئے ہیں وہ گفتگو جو ہوئی تھی قاری خلیل جاوید صاحب حافظہ اللہ کے مابین اور ان کے مخالف کے مابین, کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کا انکار کر رہا تھا, کتنی جرأت کے ساتھ. اور اس موقع پہ وہ تانا بھی دے رہا تھا کہ تم سلفی اہل حدیث ہو کتنے, تمہاری حیثیت کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے تعلق سے. یہ کہتے ہیں جی لفظ رجل جو ہے اس کا استعمال لوگوں کی ایک جماعت کے اوپر بھی ہوتا ہے, اس کا استعمال ایک مجموعے کے اوپر ہوتا ہے, چند چیزوں کے اوپر, چند لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم بات آپ سے دلیل کی روشنی میں کریں گے. کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ سے بات دلیل کی روشنی میں کریں گے. بخاری شریف کی حدیث, حدیث نمبر ہے 7493 7493. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک بار غسل کر رہے تھے جبکہ وہ بے لباس تھے, ننگے غسل کر رہے تھے. یہ دلیل دیتے ہوئے ہم اتنا مطالبہ کریں گے کہ چلیں کم از کم یہ مان لو کہ ننگے غسل کرنا جائز ہے. یعنی کہ جب انسان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو, وہ بند کسی واش روم کے اندر ہے, تو ننگے ہو کے غسل کر سکتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سے ثابت ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے. اور اب ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا تو وہ یعنی کہ غسل کر رہے تھے اور اس وقت انہوں نے کپڑے اتارے ہوئے تھے, تو ان کے اوپر گرنے لگی سونے کی ٹڈیاں. کیا گرنے لگی؟ سونے کی ٹڈیاں. تو وہاں پہ الفاظ یہ آئے ہیں خر علیہ رجلو, ہمارا موضوع رجل ہے. خر علیہ رجلو جراد من ذہب, ان پہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک مجموعہ گرا. رجل کا معنی یہاں پہ کیا؟ مجموعہ, یعنی کہ ایک ٹڈی نہیں, کئی ٹڈیاں. ان کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کا ایک مجموعہ گرا. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رجل کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ جماعت, گروہ, مجموعہ, چند چیزیں. ویسے میں حدیث مکمل کر دوں تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آواز دی. لو جی, جس حدیث میں ہمیں لے کر گئے وہاں پہ صفات ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ ایوب علیہ السلام کو آواز دی. آواز دی, ناداہو. پتا چلا اللہ جب کلام کرتا ہے تو اللہ کے کلام میں آواز ہوتی ہے. ایوب علیہ السلام نے آواز دی. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ایوب, کیا ہم نے آپ کو اتنا مال نہیں دیا کہ ہم نے آپ کو اس سے مستغنی کر دیا جو آپ جمع کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایوب علیہ السلام سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع ہو گئے. سونے کی ٹڈیوں کو انہوں نے اپنے کپڑے میں
کیا کرنا شروع کر دیا؟ ڈالنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ کیا ہم نے آپ کو اس سے مستغنی نہیں کر دیا؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ، تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تو نے مجھے مستغنی کر دیا ہے، لیکن میں تیری طرف سے اترنے والی اس برکت سے مستغنی نہیں ہوں. تیری طرف سے اترنے والی اس برکت سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہوں. تو اس حدیث میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں لفظ رجل آیا ہے، اور یہاں پہ رجل کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ مجموعہ، چند، ایک. تو اس حدیث میں جو تم نے حدیث پیش کی، ہمیں وہ کہہ رہے ہیں جو حدیث تم نے پیش کی بخاری شریف کی کہ اللہ تعالیٰ رکھیں گے جہنم پہ رجلہ، تو اس کا معنی ہوگا جماعتہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کو رکھیں گے. مراد جہنمی لوگ. مراد کون؟ جہنمی. بولیے مراد کون؟ جہنمی لوگ. اچھا جی، اب ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا پہلا جواب یہ ہے کہ بھائی تھوڑا سا غور تو کر لو، تھوڑی سی شرم کر لو. یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کہیں گے کہ میری جماعت؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہیں گے جہنمیوں کو کہ اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کو جہنم میں ڈالیں گے؟ ایسے مجرم لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ویسے بھی رجل کا مشہور و معروف معنی کیا ہوتا ہے؟ پاؤں، قدم. تو آپ رجل کا وہی معنی مراد لیں جو مشہور و معروف ہے. اس حدیث میں جو ایوب علیہ السلام والی حدیث ہے، رجل کا معنی کیا گیا مجموعہ، تو وہاں پہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ قدم معنی مراد لینا ممکن ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ رجل کا دوسرا معنی مراد لیا گیا، اور یہاں پہ یہی معنی ممکن ہے اور یہی مشہور ہے لفظ رجل سے. لفظ رجل جہاں پہ بھی آتا ہے اس کا معنی قدم ہوتا ہے، الا یہ کہ سیاق و سباق سے کوئی اور معنی معلوم ہو. تو یہاں پہ سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مراد اللہ کا ذاتی رجل، اللہ کا قدم. تمہاری بات اس لحاظ سے بھی غلط ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں ان لوگوں کی، ان چیزوں کی جو عظیم ہوں، جو قابل عزت ہوں، قابل احترام ہوں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بیت اللہ، اللہ کا گھر. یا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں جن میں اچھے بھی ہوں برے بھی ہوں، لیکن صرف بروں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسرے نمبر پہ مان لیا، فرض کر لیتے ہیں تمہاری یہ تعبیر ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی دوسری بخاری کی روایت میں آ گیا قدمہ. اللہ کیا کریں گے؟ اپنا قدم رکھیں گے. ایک حدیث میں آ گیا رجل، ایک میں آ گیا قدم، کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا قدم رکھیں گے. تو اس سے پتا چلا کہ رجل سے مراد قدم ہی تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس کا کہ اللہ کی صفات میں سے جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یدین ہیں، ہاتھ ہیں، اور ہم یدین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے، کوئی تفصیل بیان نہیں کرتے، تعویل سے بھی کام نہیں لیتے، تشبیہ بھی نہیں دیتے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. کیسے ہاتھ ہیں؟ جیسے اللہ کی عظمت کے لائق ہیں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قدمین ہیں. وہ کیسے ہیں؟ ہم کوئی کیفیت بیان نہیں کریں گے، مخلوق سے تشبیہ نہیں دیں گے اللہ کے قدمین کو، اور ان کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، کوئی تصور بھی نہیں کریں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے قدمین ہیں. کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی عظمت اور شان کے لائق ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام صفات پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی تعویل، فاسد تعویل سے، تحریف سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.